یعنی نظام کی جو بات ہے نا، اس کا ایک پہلو تو میں نے جبر والا سامنے رکھا. کون سا جبر؟ جو ڈنڈے والا جبر ہے، جو لاٹھی والا جبر ہے، جو فسطائیت ہے. ایک جبر اور بھی ہوتا ہے، مجبوری، ایک اور مجبوری بھی ہوتی ہے. وہ مجبوری یہ ہے کہ اگر تقسیم دولت کا نظام غیر مساویانہ ہے، غیر مساویانہ غیر منصفانہ ہے، یہ لفظ صحیح ہے، غیر منصفانہ ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ فقر ہے، فاقہ ہے، کچھ لوگوں میں غربت اتنی ہے کہ فقر و فاقہ ہے، اور دوسری طرف دولت کی فراوانی ہے، عیاشیاں ہیں، خرمستیاں ہیں، تبذیر ہے، اللہ تللے ہیں، تو یہ چیز بھی دین پر عمل کرنے کی راہ کی رکاوٹ بن جاتی ہے. جہاں ایک آدمی 4 بچے ہوں اس کے، ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اسے 18 گھنٹے محنت کرنی پڑتی ہو، اب آپ اس سے کیسے دین کا کام لے سکتے ہیں؟ کسی کا شعر ہے نا کہ دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا، تجھ سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے. اور اقبال نے اس کو ذرا اور انداز میں ایک بات کہی ہے کہ عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا، کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. آج غلامی کی بدترین صورت، یعنی وہ فرعون والی نہیں ہے جتنی معاشی ہے. پہلے تو وہ داغ لگا دیتے تھے نا ماتھے پہ، جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ فلانے آدمی کا غلام ہے، باقاعدہ داغ دیتے تھے. یہ اس کا گویا ٹریڈ مارک ہو گیا کہ بھئی یہ فلانے کی طرف منسوب ہو گیا. آج گلے میں پٹا ڈال دیتے ہیں، اور وہ ہم شوق سے ڈالتے ہیں، یہ فلانی ملٹی نیشنل کمپنی کا نوکر چاکر ہے. اور کیوں وہاں نوکری کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہاں پہ پیکج بہت اچھا ہے. تو پیکج سے کیا ہم اپنی من چاہی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو جو اپنی ضرورتیں بڑے آرام سے پوری ہو جاتی ہیں. تو اب یہ مجبوریاں ہیں، وہ مجبوریاں ہیں، ساری معاشی مجبوریاں ہیں. تو جب تک آپ معاشی عدل بھی لے کے نہیں آتے، تب تک بھی عام آدمی کے لیے دین پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا. آپ پہنچا بھی دیں تو فائدہ نہیں نکلتا. تو اتمام حجت تب ہوگا جب ہر رکاوٹ بھی دور کر دیں. یعنی ایک طرف بات سمجھا دیں، ذہن تک پہنچ جائے، دل میں اتر جائے، اور دوسری طرف عمل کرنا مشکل نہ رہے. تو حضور نے جو فرمایا نا، میں آسانی پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں، تو شاید لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر آپ 5 نمازیں بھی نہ پڑھو تب بھی خیر ہے، میں یہ والی آسانی کرنے آیا ہوں. اور بھائی صاحب یہ آسانی نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ میں نظام ایسا لے کے، رحمت للعالمین ہے نا، ایسا مہربان نظام، ایسا رحمت للعالمینی کا مظہر نظام لے کے آؤں گا کہ جس کے آنے کے بعد دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. اوپر ابو جہل بیٹھا ہو تو دین پر چلنا مشکل ہے، اور جب حضرت عمر اوپر بیٹھے ہوں تو دین کے خلاف چلنا مشکل ہے. تو یہ آسانی کرنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ آسانی محمد رسول اللہ کر کے گئے کہ اب گویا وہی، اسی کا تو دعویٰ کیا تھا نا کہ کوئی عورت اکیلی سونے چاندی سے لدی ہوئی زیورات سے، اور وہ اگر مدینے سے یمن کا بھی سفر کرے گی، اکیلے کرے گی، تو اسے سوائے خدا کے کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، خوف زائل ہو جائے گا. اور یہی قرآن مجید نے بھی کہا کہ جب وہ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ غلبہ عطا کرے گا، تمہارے دین کو غالب کر دے گا، تو اس میں ایک بات یہ بھی کہی وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، ان کے یہ خوف کی کیفیت کو اللہ تعالیٰ امن کی کیفیت سے بدل دے گا. تو اتمام حجت کامل ان ساری سہولتوں کے ساتھ ہوتی ہے. یعنی ایک طرف کوئی مغالطہ نہ رہے، کوئی ابہام نہ رہے، کوئی کنفیوژن نہ رہے، دین بالکل واضح ہو کے آپ کے سامنے آ جائے، اور دوسری طرف یہ کہ کوئی رکاوٹ نہ رہے، کوئی اس طرح کی جو ہے وہ آگے سے کوئی مجبوری نہ رہے. یہ ساری مجبوریاں بھی دور ہو جائیں، رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں، عمل کرنا بھی آسان ہو جائے، تب جا کے حجت تمام ہوتی ہے. یا حقیقی معنوں میں وہ جسے کہتے ہیں انسان اب اللہ کے سامنے جواب دہ ہے کہ اتنی سہولتوں کے بعد بھی کیوں نہیں تم نے عمل کیا. چنانچہ یہ جس آیت کا میں نے سورہ نور کی آیت نمبر 55 ہے جس کا میں نے حوالہ دیا کہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس کے بعد آگے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے بعد بھی جس نے کفر کیا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اصل نافرمان وہ ہیں کہ جب ہر طرح سے دین پر عمل کرنا آسان ہو گیا تھا پھر بھی نہیں کیا، تو یہ ہیں اصل ظالم. سبحان اللہ.